اے لوگو تم سب کے سب اللہ کے در کے فقیر ہو، محتاج ہو، اور اللہ وہ ذات ہے جو غنی بھی ہے اور حمید بھی۔ غنی کا مطلب بے پرواہ، جسے کسی کی ضرورت نہ ہو۔ حمید کا معنی قابل تعریف۔ تو اللہ نے ہمیں اس آیت میں بتایا کہ ہم سب اللہ کے در کے محتاج ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات پیدا کیا، سب سے زیادہ عزت والی مخلوق، اور انسان کو عزت دے کے یہ بتایا کہ تم نے صرف میرے سامنے جھکنا ہے، کسی اور کے سامنے نہیں جھکنا۔ کسی اور کے سامنے جب انسان جھکتا ہے تو اس جھکنے کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم ایسی ہے جس سے وہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے، اور ایک قسم ایسی ہے جس سے اسلام سے خارج تو نہیں ہوتا لیکن اس کی عزت اللہ کی نظر میں گر جاتی ہے۔ ایک جھکنا جس سے انسان اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے وہ ہے وہ ذلت اور کسی اور کے سامنے وہ انکساری جو عبادت کہلاتی ہے، یعنی کسی اور کی عبادت پہ آ جانا۔ عبادت کسے کہتے ہیں؟ کسی کے سامنے کسی کی ایسی تعظیم کرنا کہ آپ کا یہ نظریہ ہو کہ جس کی میں تعظیم کر رہا ہوں لہو سلطۃ غیبیۃ، اس کو ایک غیبی قدرت حاصل ہے، جس قدرت کے ذریعے یقدر بها علی النفع والضرر بغیر السبب، کہ وہ بغیر کسی سبب کے میری مدد کر سکتا ہے، مجھے نفع پہنچا سکتا ہے یا مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ جب کسی کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہوگا کہ یہ مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نفع، اور یہ فائدہ اور نفع کسی لاجک کے تحت نہیں، ویسے ہی جب چاہے پہنچا سکتا ہے، اس جذبے کے ساتھ جب آپ کسی کی تعظیم کریں گے تو یہ تعظیم عبادت کہلائے گی، یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے بھائی؟ یہ جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے، تو یہاں عبادت کا مطلب سمجھیں۔ عربی میں عبادت جو ہے نا، جو قرآن میں حدیث میں عربی میں عبادت مختلف معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ غلامی، عبادت کا لفظی مطلب کیا ہے؟ غلامی۔ تو صرف غلام بننے سے آدمی شرک تھوڑی ہو جاتا ہے، مشرک تھوڑی ہو جاتا ہے کسی کا غلام بننے سے۔ غلامی تو جو کمپنی کے ملازم اپنے باس کی غلامی کر رہے ہوتے ہیں، خادم اپنے آقا کا غلام ہوتا ہے۔ تو عبادت کا لفظی ترجمہ تو ہے غلامی، لیکن عبادت جب ہم کسی کی کر کے مشرک بن جاتے ہیں تو اس میں صرف اس سے غلامی مراد نہیں ہوتی۔ اصل میں آج کل نا توحید ہی کو ڈیفائن نہیں کیا جا رہا کہ توحید کہتے کس کو ہیں، شرک کسے کہتے ہیں، تو بڑے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں معاشرے میں۔ بعض لوگوں نے ہر چیز کو شرک کہنا شروع کر دیا، کیونکہ توحید کا لفظ اس سے لوگ محبت کرتے ہیں تو انہوں نے فتوے جھاڑنا شروع کر دیے، جو بھی کسی کی تعظیم کرے گا اس کو کیا کہنا شروع کر دیا؟ مشرک۔ اور بعض لوگوں نے اتنی تعظیم شروع کر دی کہ مشرک بھی ہو گئے، مگر ان کا وضو بی بی تمیزہ کا وضو ہے۔ وہ توحید کی جتنی مرضی دھجیاں اڑا دیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے۔ بی بی تمیزہ کا وضو سنا ہے؟ بی بی تمیزہ جو ہے وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، تو مسجد کے قاری صاحب نے اس کو کہا نماز پڑھا کرو، اس نے کہا وضو نہیں آتی، تو انہوں نے کہا چلو وضو کا طریقہ میں تمہیں سکھا دیتا ہوں۔ تو بی بی تمیزہ کو مکمل وضو کرایا انہوں نے کہ ایسے کرتے ہیں، مکمل وضو کرا کے سفر پہ چلے گئے۔ 8-10 سال کے بعد قاری صاحب واپس آئے، بی بی تمیزہ سے پوچھا نماز پڑھ رہی ہو؟ کہا الحمدللہ 10 سال میں ایک نماز بھی قضا نہیں کی۔ بھائی وضو بھی کرتی ہو؟ وہ تو آپ کرا کے چلے گئے تھے۔ تو یہ 10 سال سے بی بی تمیزہ کے 6 بچے ہوئے، اس میں بھی وضو نہیں ٹوٹا ان کا۔ تو یہ بڑا پاورفل وضو ہے یا نہیں ہے؟ تو بعض لوگوں کی توحید اتنی پاورفل ہوتی ہے کہ وہ جو مرضی کرتے رہیں ان کی توحید ٹوٹتی نہیں ہے۔ یا رسول اللہ مدد بھی ہے، یا غوث اعظم بھی مدد، اور علی بھی مشکل کشا، اور فلاں بھی مشکل کشا، فلاں بھی حاجت روا، ساری دنیا سے مدد مانگیں گے اور یہ نظریہ رکھیں گے ہم جہاں بیٹھے ہیں جدھر سے نبی کو پکاریں، نبی ہماری پکار سنتے ہیں، ہماری پکار کا جواب دیتے ہیں، ہماری حاجت روائی کرتے ہیں۔ تو یہ اتنی پاورفل توحید ہے کہ یہ کچھ بھی کرتے رہو یہ توحید ان کی ٹوٹتی نہیں ہے۔ تو یہ اس سے تو بی بی تمیزہ کا وضو ہو گیا یہ۔ تو افراط و تفریط غلو ہے۔ بعض لوگ توحید کے معاملے میں ایسے سینسٹیو ہیں کہ ان کی نظر میں ہر ایک کیا ہے؟ مشرک ہے۔ وہ اگر کسی کو دیکھیں گے نا اپنے پیر صاحب کے جوتے اٹھا رہا ہے تو وہ بھی گویا مشرک ہے، اس نے تعظیم کی۔ کسی بزرگ کا ہاتھ چوم رہا ہے تو وہ بھی مشرک۔ فضائل اعمال کی کرامتیں جو ہے وہ بھی کیا ہیں؟ حالانکہ وہ کرامتیں ہیں
کرامت تو توحید کی علامت ہوتی ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے ہاتھوں یہ بھی کر سکتا ہے. تو اللہ کی توحید کی دلیل ہے, قدرت کی دلیل ہے کہ اللہ نے کسی بزرگ کے ہاتھ پہ یہ بھی کر کے دکھا دیا. یہ تو اللہ کی قدرت کی دلیل ہے, بزرگ کی قدرت کی تھوڑی دلیل ہے. لیکن اس کو بھی انہوں نے کیا کہنا شروع کر دیا؟ شرک. فضائل صدقات بھی شرک, فضائل اعمال بھی شرک. مگر یہی کرامتیں جب بخاری اور مسلم کے محدثین اور راویوں سے صادر ہوں تو وہاں کوئی کلپ مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ, ٹھیک ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ فضائل اعمال یا فضائل صدقات میں کوئی بزرگ کی کرامت ہے کہ مردہ زندہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا تو ڈمکانا ہو گیا, تو وہ شرک. لیکن وہی کرامت کسی ایسے محدث سے منقول ہو جو بخاری اور مسلم کے راویوں میں سے ہو تو کوئی کلپ ان لوگوں کا مارکیٹ میں نہیں آئے گا. چپ ہو جاتے ہیں, منافق ہیں. تبھی ہم بار بار کہتے ہیں کوئی سامنے بیٹھے گا تو بات کرے آدمی. بیٹھتے ہی نہیں کم وقت سامنے کبھی نہیں بیٹھیں گے. تو کرامت شرک نہیں ہوتی, کیونکہ کرامت کی نسبت کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف. بزرگ کی طرف مجازن نسبت کی جاتی ہے. معجزہ اصل میں اللہ کی طرف منسوب ہوتا ہے. معجزے کی نسبت پیغمبر کی طرف مجازن ہوتی ہے, حقیقتاً نہیں ہوتی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے تھے احیی الموتى, میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں. حالانکہ ہمارا یہ نظریہ حضرت عیسیٰ مردوں کو زندہ نہیں کرتے تھے, نہ کر سکتے تھے, یہ طاقت کسی بشر میں ہے نہیں. لیکن حضرت عیسیٰ کی طرف مردوں کو زندہ کرنے کی نسبت یہ شرک نہیں ہے, اس لیے کہ یہ حقیقی نسبت نہیں ہے. اللہ زندہ کرتا تھا, زبان حضرت عیسیٰ کی استعمال ہو رہی ہے تو مجازن ان کی طرف نسبت کر دی. تو بعض لوگوں کو شرک کے فتوے لگانے میں ماسٹر, اور بعض ایسے کہ ان کی توحید بی بی تمیزہ کے وضو کی طرح, وہ ٹوٹنے کا نام لے گی نہیں. تو میں اصل میں یہ عرض کر رہا تھا کہ کون سی تعظیم ایسی ہے جو عبادت کہلاتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کسی کے سامنے ایسی تواضع, ایسی انکساری اور ایسی ذلت, کسی ایسے کے سامنے جس کے بارے میں آپ کا یہ نظریہ ہو کہ یہ میرے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے اور نفع اور نقصان پہنچانے کے لیے کسی سبب کا محتاج نہیں ہے. ایک مثال دیتا ہوں, مثال کے بغیر بات سمجھ میں نہیں آتی. دیکھو ہم نماز میں اتحیات میں بیٹھتے ہیں دو زانوں, کیا خیال ہے, بیٹھتے ہیں کہ نہیں بیٹھتے؟ ہاتھ ہمارے کہاں ہوتے ہیں پتہ ہوگا نا آپ لوگوں, گھٹنوں کے قریب ہوتے ہیں ہاتھ. دو زانوں بیٹھنا یہ نماز میں اللہ کے سامنے ہم تمیز سے بیٹھتے ہیں نا, یہ تمیز سے بیٹھنا صرف ایک تعظیم ہے یا عبادت بھی ہے؟ بولو بھائی, صرف تعظیم نہیں ہے بلکہ عبادت ہے. لیکن یہی تمیز سے آپ اپنے ابا کے سامنے بھی بیٹھتے ہوگے اگر تمیزدار خاندان سے آپ کا تعلق ہوگا. بعض دفعہ انسان تمیز سے اپنے ابا کے سامنے بھی بیٹھا ہوتا ہے نا. دو زانوں بھائی ٹانگیں تو نہیں پھیلاتے نا ابا کے سامنے, تمیز سے نہیں بھی بیٹھے تو ایک دفعہ بیٹھ کے دیکھیں. ابا بیٹھے ہیں تو آپ دو زانوں تمیز سے ان کے سامنے ایسے کر کے بیٹھ گئے تو کیا مشرک ہو جاؤ گے؟ ہے بھائی. حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام جب انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دو زانوں آپ کے سامنے آ کے بیٹھے. فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَىٰ فَخِذَيْهِ. حدیث کے الفاظ ہیں کہ اپنے گھٹنوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے ملایا. یہ جب ہی ممکن ہے جب دونوں دو زانوں بیٹھے ہوں. ارے بھائی اتحیات کی شکل میں جب بیٹھے ہو تو ہی گھٹنا گھٹنے سے مل سکتا ہے نا. اور پھر آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا مل ایمان, ایمان کیا ہے؟ تو یہ بڑی تمیز سے ادب احترام سے بیٹھے تھے نبی کے پاس, وہی پوزیشن جو اتحیات میں ہوتی ہے. تو کیا ہم یہ کہیں گے کہ حضرت جبریل نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی, وہی تعظیم جو ہم اللہ کی کرتے ہیں؟ تو گویا آپ نے عبادت کی, گویا پھر آپ معاذ اللہ مشرک ہو گئے. تو یہ کہنا درست ہوگا؟ تو سوال پیدا ہوتا ہے فرق کیا ہے اس تعظیم میں اور اس تعظیم میں؟ بھائی سجدہ کرنا اللہ کو عبادت ہے, یہ عبادت کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے. لیکن اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا آدم کو سجدہ کرو. کیا خیال ہے بھائی؟ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے تو اپنے سوا کسی کی عبادت کو حلال کبھی بھی نہیں کیا, تو فرشتوں کو کیوں کہہ رہا ہے کہ آدم کی عبادت کریں؟ یہ تو شرک ہے, اللہ شرک کی اجازت دے سکتا ہے بھائی؟ تو فرق کیا ہے اس سجدے میں اور اس سجدے میں جو ہم کرتے ہیں؟ فرق یہ ہے کہ جب آپ ابا کے سامنے دو زانوں تمیز سے بیٹھتے ہیں تو ابا کی تعظیم ہے, ادب ہے, احترام ہے, لیکن دل میں یہ جذبہ نہیں ہے کہ یہ تعظیم میں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ جو سامنے والا اتنا قابل تعظیم ہے
کہ میں اس کا ایسا غلام ہوں کہ یہ میری ذات پہ جو چاہے تصرف کر سکتا ہے، یہ جب چاہے مجھے فائدہ پہنچا سکتا ہے، جب چاہے مجھے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یہ فائدہ پہنچائے گا بھی تو سبب کے تحت۔ بھائی تھانے دار کے سامنے آپ دو زانوں بیٹھتے ہیں اس لیے کہ فائدہ پہنچا سکتا ہے، نقصان بھی پہنچا سکتا ہے، لیکن ایک دائرہ کار ہے، اس دائرے سے آگے نہیں جائے گا۔ تعلقات استعمال کرے گا، یہ سبب ہے۔ بندوق کا استعمال کرے گا، یہ سبب ہے۔ آپ اگر اس سے بڑا تعلق لے آئے، بلکہ وہ آپ اس کے سامنے دو زانوں بیٹھے تھے، ہے بھائی علاقے کا کوئی ایس ایچ او صاحب تھے، تو اس کو اس پہ بھی غصہ آئے کہ سردہ کیوں نہیں کر رہے، اور اس نے اپنا کارڈ نکال کے دیا میں ایس ایچ او، آپ نے کارڈ نکالا کہ میں ڈی ایس پی ہوں۔ جیسے وہ ایک آدمی کو کسی نے چاقو دکھایا، بولا تیری جیب میں جو کچھ ہے نکال دے، اس نے بندوق نکالی، بولا اب تیری جیب میں جو کچھ ہے تو نکال دے۔ تو اب بجائے آپ اس کی تعظیم کریں، وہ آپ کی تعظیم شروع کر دے گا۔ تو عام نارملی ہم جب کسی کی کو عزت دیتے ہیں، رسپیکٹ دیتے ہیں، تو یہ مقصد نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے نفع اور نقصان پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر کوئی شخص کسی پیر و مرشد کی تعظیم کرے، سجدہ بھی نہ کرے، صرف تمیز سے دو زانوں بیٹھے اور یہ نظریہ رکھے کہ یہ پیر صاحب بہت پہنچے ہوئے ہیں، ان کو منا کے رکھو ورنہ یہ مجھے فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں اور نقصان بھی، تو یہ بھی کافر ہے۔ اور آج کل جاہل پیروں کی تعظیم اسی جذبے سے ہو رہی ہے، ورنہ اس کمبخت پیر کے پاس نہ علم ہے نہ تقوی ہے، بس اس خوف سے کہ پتہ نہیں ہماری کچھ بگاڑ نہ دے۔ تو یہ بھی شرک ہے۔ کیوں بگاڑے گا؟ کیا ہے اس پوٹلے کے اندر جو نہ اس کی شکل اس قابل ہے کہ اس پہ عقیدت کی جائے، نہ توند؟ اس جاہل پیروں کی توندیں دیکھی آپ نے؟ میں نہیں کہہ رہا کہ جس کی بھی توند ہے تو خدا نخواستہ وہ جاہل ہے۔ بعض لوگ بزرگ ایسے ہوتے ہیں جو قدرتی طور پر بھاری جسم کے، تو بڑے بڑے صحابہ ایسے ہیں جو بھاری جسم کے تھے، لیکن دیر آر ٹو ٹائپس آف stones۔ ایک نیچرل ہو قدرت کی طرف سے، ہر شخص کا اسٹرکچر ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے کسی کو بھاری بنایا، کسی کو دبلا بنایا، کسی کو کیسا بنایا، تو یہ تو خدا کی طرف سے ہے۔ یہ تو صحابہ میں بھی تھے، تابعین میں بھی، آج بھی بڑے بڑے اللہ والے ہیں جن کے جسم بھاری ہیں، لیکن ایک توند وہ ہوتی ہے جو صدقے کے بکرے کھا کھا کے، بولو نا بھائی، نکلی ہو، جو مدرسے کے چندے کھا کے نکلی ہو، جو یتیموں کو دکھا دکھا کے، کچھ یتیم رکھے ہوئے ہوتے ہیں بعض لوگوں نے، یتیم دکھایا، چندہ لیا، کچھ تھوڑا یتیم پہ، باقی اپنے اوپر۔ یہ والی جو توند ہے، اس کا اسٹائل بالکل یونیک قسم کا ہوتا ہے، یہ اکثر پکڑی جاتی ہے یہ والی توند۔ لیکن افسوس کی بات ہے ایسی توندوں والوں کے عقیدت مند زیادہ ہیں۔ جو اس قسم کی توند رکھنے والے لوگ ہیں ان سے عقیدت کرنے والے زیادہ ہیں، اور ان سے عقیدت کرنے والے ٹوٹ کے عقیدت کرتے ہیں۔ کیوں؟ ان کا یہ نظریہ ہوتا ہے کہ یہ پیر صاحب سے ہماری بگڑی بنے گی۔ کسی عالم، مفتی، عام نارمل بزرگ جو بیچارہ سیدھا سادے سے ہوں، کہ بھائی میں بھی تمہاری طرح کا انسان ہوں، کیا خیال ہے، میرے اپنے گھر کے مسائل حل نہیں ہو رہے، تمہارے کہاں سے حل کروں گا؟ کوئی اس طرح کی بات کرے، لوگ محبت کریں گے اس سے؟ بولے یار یہ تو ہماری طرح کا انسان ہے، اس کے پاس کیا رکھا ہے، ٹماٹر خرید رہا ہے، کبھی آلو خرید رہا ہے، کبھی گاڑی کو دھکا لگا رہا ہے۔ لوگ ایسے شخص کو بزرگ ماننے کے لیے تیار، بولو نا، نہیں ہے۔ بزرگ کی ڈیفینیشن یہ کچھ ذرا ہٹ کے کچھ ہٹ کے ہو۔ کیا بتاؤں میں، نام لے لے کے بتا سکتا ہوں کون کون الو بنا رہا ہے طبیعت سے، کہ نام لینا مناسب نہیں ہے، بیانات بہت پھیل گئے ہیں، طبیعت سے الو بنا رہے ہیں۔ بعض ایسے ہیں جو بڑی فٹنس بھی ہے ان کی، توندے نہیں نکلی، وہ اور ڈیڑھ ہوشیار ہے۔ انہوں نے کہا توند، آج کل مفتی صاحب نے توند کے خلاف کچھ بولنا شروع کیا، تو فٹنس بھی ہے ان کی، چہرے پہ ایسا رونق، آپ بھول جاؤ بھائی، ایک نمبر کی، کیا بتاؤں میں، حرام خور ہیں۔ تعویذوں اور گنڈوں کے نام پہ لوگوں کو طبیعت سے الو بنایا ہوا ہے۔ یوٹیوب کے چینل چلا رہے ہیں، رسالے نکال رہے ہیں، ہر مہینے رسالے نکل رہے ہیں، یہ پڑھ لو تو یہ ہو جائے گا، یہ پڑھ لو تو وہ ہو جائے گا، فلانا جن، فلانی چڑیل، فلانا موکل، حصار۔ لوگ ان ناموں سے ہی بڑے متاثر ہوتے ہیں، یار موکل، یہ تو ہمارے موکل کو بھی، حمزات کو بھی جانتا ہے، ٹوپی ڈرامہ ہے، موکل حمزات کچھ بھی نہیں ہوتا، بکواس ہے، آپ ہی ہو بس، اور کچھ نہیں ہے۔ وہ کہنا آپ کے موکل پہ قبضہ کر لیا ہے، بولے بھائی کیا ہے، کس پہ قبضہ کیا ہے، دکھا تو صحیح۔ بہت دن ہو گئے عاملوں کی گتنی بنائی ہے میں نے، مجھے بھی ابھی عجیب سا فیل ہو رہا تھا ٹھیک ہے نا، عجیب سے کچھ کمی سی محسوس ہو رہی تھی۔ اصل میں کچھ دن پہلے میں نے ایک پیر کو دیکھا ہے، 2-4 دن پہلے، ماشاءاللہ وہ اور اس کے مریدین پھٹنے والے ایک دھماکے کے ساتھ، خود بخود ہی کھا کھا کے نا، ایک وقت کی نماز نہیں ہے مسجد میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ، نہ پردے کے احکام میں پابندی ہے، کوئی مونچھیں ایسے رکھی ہوئی ہیں جیسے کوئی پتہ نہیں کوئی محلے کا ڈاکو ہے۔ پہلے کم از کم لوگ شکل دیکھتے تھے کہ کچھ چہرے سے لگے، اب شکل کا بھی کانسیپٹ ختم ہو گیا۔ کہتے ہیں ان کے پاس کچھ ایسے علوم ہیں جو علماء کے پاس
نہیں علوم پہ چل رہے ہیں, علوم. ابھی پچھلے ہفتے ایک بہت بڑے عامل سے میری ملاقات ہوئی, عالم نہیں عامل, جنہوں نے بڑے کورسز کیے ہوئے عملیات کے. میں ان کو سائڈ پہ لے گیا, میں نے کہا چھاؤں میں آؤ یار. تو میں نے کہا مجھے تو پتا ہے کہ تم طبیعت سے الو بنا رہے ہو لوگوں کو, تم نے پتہ نہیں فلاں جگہ بھی چلا کاٹا, فلاں جگہ بھی چلا کاٹا. میں نے کہا مجھ سے نہیں چھپاؤ یار, مجھے تو پتا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو, الو بنا رہے ہو. کہہ رہے خدا کی قسم الو بنانے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے اس میں. اور کہا میں چونکہ مشہور ہو گیا, بڑا, بہت بڑا, تو جو چھوٹے چھوٹے مجھ سے آ کے کہتے ہیں, جو چھوٹے عامل ہیں, وہ سمجھتے ہیں ہم تو الو بنا رہے لیکن شاید یہ سچی مچی کا ہو. کہہ رہے وہ مجھے آ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری ذرا نگرانی کریں, حفاظت کریں, حصار کھینچیں. کہہ رہے ہم بھی گھما دیتے ہیں, کچھ کھینچ رہے ہیں. کہہ رہے جیسے یہ بیوقوف ہے نا, اور ان کا نظریہ یہ کہ ہمیں تو نہیں پتا لیکن ہم سے بڑے والے کو پتا ہوگا. تو کہہ رہے میرا بھی یہی حال ہے, سمجھ رہے ہو. میرا بھی کہہ رہے یہی حال ہے. تو خیر عامل کی گت تو بنتی رہتی ہے, اس پہ تو بہت بیانات ہیں. لیکن عاملوں کی ایک اور مسئلہ کہ پیر صاحب بھی آئے ہوئے ہیں مارکیٹ میں نا, وہ کہتے نہیں ہے کہ میں عامل ہوں, میں بزرگ ہوں, بس ختم. کیوں بزرگ ہو, کیا ہے تمہارے اندر بھائی؟ بس پہنچے ہوئے, فلاں سے گدی ملی ہے ان کو, فلاں کا ہاتھ ہے ان کے سر پہ, تو فلاں کے سر پہ ہاتھ کی وجہ سے بال تو نکلے نہیں ان کے سر پہ, اتنی برکت بھی نہیں ہوئی, بس فلاں کی وجہ سے ان کو ملا ہوا ہے. کیا ملا ہوا ہے؟ سب مبہم باتیں ہوں گی, کوئی بات بھی ایسی نہیں ہوگی جس کا کوئی ڈکشنری میں مطلب ہو. سمجھ رہے ہیں نا بھائی, یہ ان کے کچھ ہیں, ان کو کچھ خدا کی طرف سے کچھ ہیں چیزیں. کیا چیز ہے بھائی؟ چیزیں ہیں. یہ دیوبندی ہو, اہل حدیث ہو, بریلوی ہو, اور کتنے فرقے ہیں, شیعہ ہو یا مسلمین ہو, اس میں سب ایک جیسے ہیں, یاد رکھنا. اس میں کبھی دھوکے میں نہ آنا کہ فلاں کا خلیفہ تو فلاں کا ٹوپی ڈرامہ, یہ سب سب ایک جیسے ہیں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یتقون. بزرگ کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ قرآن نے بیان کی ہے. اولیاء اللہ, بزرگ کو ولی بھی کہتے ہیں نا, اولیاء اللہ بھی کہتے ہیں نا بھائی. اولیاء اللہ کہتے ہیں نا بزرگ کو, ولی کی جمع اولیاء اور ولی اللہ کا دوست ولی. تو اللہ نے ولی کی ڈیفینیشن دو لفظوں میں بیان کی ہے, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. پہلے تو